بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فتح کی ابتدائی 10 آیتوں کا ترجمہ یہ پچھلے درس میں ہوا اور آج آیت نمبر 11 سے ترجمہ کرتے ہیں۔ سیقول لک المخلفون، سیقول میں جو سین ہے، اس سین کا مطلب ہے ان قریب، ان فیوچر، اور سین جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیئرسٹ فیوچر۔ ایک حرف ہے سین اور ایک ہے سوفا، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھ لیں کہ ویسے جو فعل مضارع ہوتا ہے تو فعل مضارع کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ہی احتمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر سین آ جائے، سین زبر سا، یا پھر سوفا آ جائے، تو پھر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ مستقبل کی ہو رہی ہے۔ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے ہے، اور سوفا جو ہے وہ بعید کے لیے ہے عام طور پہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم جان جاؤ گے، ہاں ہاں تم عنقریب تم جان جاؤ گے۔ سین اور سوفا دونوں کا مطلب ہی عنقریب ہوتا ہے، لیکن ایک بہت زیادہ قریب ہے اور ایک اس کے مقابلے میں کچھ دور ہے۔ جیسے جو بات آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں ہونے والی ہے، ایک آدھ دن میں ہونے والی ہے، دو چار دنوں میں ہونے والی ہے، اس کے لیے سین ہے، اور جو بات سالوں بعد ہونے والی ہے، قیامت بھی قریب ہے لیکن وہ ویسی قریب نہیں ہے جیسے آج اور کل، اس کے لیے سوفا ہے۔ تو یہاں یقولو سے پہلے سین ہے، اور یقولو کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔ قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے۔ سیقولو تو ان قریب وہ کہے گا، لکا آپ کے لیے، کون کہے گا؟ المخلفون، مخلفون کہیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کو جو ہے وہ فعل کا فاعل ایک زید یا لفظ رسول یا لفظ محمد یا لفظ اللہ ملے، بلکہ بعض اوقات کسی بھی فعل کا جو فاعل ہے وہ ایک قوم بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کا گروپ بھی ہوتا ہے۔ تو مخلف کہتے ہیں، مخلف کا مطلب ہے پیچھے رہ جانے والا، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، خلف، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو۔ امام آگے، خلف پیچھے، یمین دائیں، اور یسار بائیں۔ خلف یا ورا یہ بیک سائڈ کو کہتے ہیں، پیچھے کو کہتے ہیں۔ ورا کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور امام جو ہے وہ آگے کو کہتے ہیں۔ تو امام کو عام طور پر یہاں پر لوگ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں گدام کہتے ہیں، امام کو گدام کہتے ہیں، یعنی سیدھا آگے۔ تو مخلف کا مطلب ہوا پیچھے رہ جانے والا، مخلف پیچھے رہ جانے والا، اور مخلفون پیچھے رہ جانے والے۔ مخلفون پیچھے رہ جانے والے، اس کا جو واحد ہے وہ مخلف ہے۔ تو سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے۔ اعراب دیہاتیوں کو کہتے ہیں، اعرابیوں میں سے، اعرابیوں میں سے، اعرابی نہیں، اعرابیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے ان قریب آپ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، واہلونا فاستغفر لنا، کہ ہمارے مال نے اور ہمارے اہل نے ہمیں مشغول کر دیا، ہمارے مال نے، ہمارے اہل نے ہمیں مشغول کر دیا، تو ہم جنگ پہ آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، تو آپ ہمارے لیے مغفرت چاہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ شغلت یہ فعل ماضی ہے، شغل شغلو، شغلتا شغلتم شغلتو شغلنا، شغل شغلو یہ تو مذکر کے لیے ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے شغلت، شغلت۔ تو یہاں لفظ شغلت ہے جو مؤنث کے لیے، کیونکہ اموال کو مؤنث کنسیڈر کیا گیا ہے، فیمینن کنسیڈر کیا گیا ہے، اور اہل کو بھی فیمینن کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو عنقریب جو دیہاتی لوگ ہیں وہ کہیں گے شغلت اموالنا، شغلت نہ مشغول کیا ہمیں، اموالنا ہمارے مال نے، واہلونا اور ہمارے اہل نے، یا ہم مشغول ہو گئے اپنے مال کے سبب یا اپنے، بلکہ پہلے والا صحیح ہے، کیونکہ اموالو اور اہلو جو ہے یہ شغلت کا فاعل ہو جائے گا،
تو ہمارے مال نے ہمارے اہل نے ہمیں مشغول کر کے رکھا، اور نہ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے جن کو مشغول کیا وہ. اب کیا کریں پھر؟ فاستغفر لنا، تو آپ مغفرت چاہیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. ہم آپ کے ساتھ جنگ پہ تو نہیں آ سکے، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولو وہ کہتا ہے، اور یقولون وہ سب کہتے ہیں، بألسنتہم اپنی زبانوں کے ساتھ یا اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ایک تو حرف ہوتا ہے لا، اس کا مطلب بھی ہے نہیں. ایک ہوتا ہے ما، اس کا مطلب بھی نہیں. ایک ہے لم، اس کا مطلب بھی نہیں. ایک ہے لن، اس کا مطلب ہرگز نہیں. اور ایک ہے لیسا، اس کا مطلب بھی ہے نہیں. ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یقولون بألسنتہم وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں. السنہ جمع ہے لسان کی، اپنی زبانوں سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل آپ کہہ دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا. فمن یملک لکم کون ہے، من یملک کون ملکیت رکھتا ہے، لکم تمہارے لیے. اچھا یہاں کیا مطلب اس کا کیا ہے یہ میں دیکھ لیتا ہوں. فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کون ملکیت رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے ابھی پتہ چل جائے گا. شیئن کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرن جبکہ اگر، ان کا مطلب اگر، ان اراد بکم اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، ضرن، او اراد بکم نفعا یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا. تو کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون ہے تمہارے لیے جو کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، یعنی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے. فمن یملک لکم تو کون ہے جو اختیار رکھتا ہے، کون ہے جو ملکیت رکھتا ہے تمہارے لیے کسی شے کی، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا جب اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ نقصان کا یا وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ نفع کا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ فرما لے تو پھر کس کی مجال ہے اور کس کی ملکیت ہے اور کس کا اختیار ہے کہ وہ تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نفع کا ارادہ فرما لے تو پھر کس کی مجال ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کا اختیار ہے کہ جو تمہیں اس نفع سے، وہ نفع تمہارے لیے روک سکے. ممکن ہی نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبیرن خبردار ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. پوری آیت کا ترجمہ میں دوبارہ کر رہا ہوں اور پھر آپ سے بھی سنوں گا. تھوڑی سی مشکل تھی اس لیے میں نے اس کو بہت ہی آرام سے ایک ایک لفظ پہ بات کی. سیقول لک المخلفون من الاعراب ان قریب آپ کے لیے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں میں سے کہیں گے، شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، ہمارے مال نے، ہمارے اہل نے ہمیں مشغول رکھا تو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم وہ جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل آپ فرما دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا جب اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ نقصان کا یا وہ ارادہ کر لے نفع کا، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں اختیار رکھتا ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. جی کون کریں گے اس آیت کا ترجمہ؟ زاہد بھائی کریں گے؟ سوری میں کوشش کروں. جی آپ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا.
کہیں گے تم میں سے پیچھے رہنے والے عراب یا دیہاتی، شغلتنا 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 کہ ہمارے کاموں نے یا شغل نے، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلنا اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا یعنی ہمیں مشغول رکھا، فاستغفر لنا پس ہمارے لیے دعا کیجیے مغفرت کی. مغفرت کی. ہم. یقولون تو یقولون وہ کہتے ہیں. وہ سب کہتے ہیں ہم. بیلسناتہم ہماری زبانوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنی زبانوں سے. سیناتہم بی ال کے ساتھ، سیناتہم زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم جو کہ ان کے دلوں میں نہیں. ہم. کل کہا یا کل کہیے، آپ کہیے. آپ کہیے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا کہ یملک کون ہے کون ہے جو اختیار رکھے تمہارے لیے، کون ہے جو اختیار رکھے تمہارے لیے، ان اراد بکم کہ اگر ارادہ کرے وہ تمہارے لیے، ضرن نقصان کا، او ارادہ بکم اور ارادہ کرے بکم تمہارے لیے نفع کا، بل کون اللہ بس اللہ تعالی جانتا ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو، خبیرن بہت اچھے طریقے سے. یعنی نہیں، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے. کانا کا مطلب ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. بل کا مطلب ہو گیا بلکہ. کان اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، کیا ہے؟ خبیرہ ہے. خبیرہ نے خبردار ہے. کس چیز سے خبردار ہے؟ ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اس چیز سے خبردار ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، ظن اس نے گمان کیا، ظنوا ان سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تننتم ظننتم آپ سب نے گمان کیا. بل ظننتم، بلکہ تم سب نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ ان لن ينقلب الرسول، کہ رسول واپس ہرگز نہیں آئیں گے. لن کا مطلب ہوا ہرگز نہیں، ینقلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. تم سب نے یہ گمان کیا تھا ان لن ينقلب الرسول، کہ رسول انقلاب نہیں فرمائیں گے، ہرگز وہ واپس نہیں آئیں گے. یہاں انقلاب کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، کیونکہ لوٹ کر آنا بھی انقلاب ہے. ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین تو واپس لوٹ کر آئیں گے ہی نہیں، الی اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف، ابدن کبھی بھی. بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دی گئی تھی یہ بات تمہارے دلوں میں. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور پھر ظننتم کا لفظ آیا، اور تم سب نے گمان کیا، ظن السوء برا گمان. یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی، مطلب یہ کہ یہ بات تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دی گئی تھی کہ ہم بچ گئے، یہ لوگ تو واپس آئیں گے نہیں، گئے سارے کے سارے شہید، ہم اپنے گھر والوں میں بچے رہ گئے، بچ گئے، اچھا ہوا ہم نہیں گئے. جیسے کئی آدمی بعض اوقات لوگ جاتے ہیں اور کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو بولتا نا یار اچھا ہی ہوا جو ہم نہیں گئے. حالانکہ یہاں تو بات شہادت کی تھی، اور وہ تو ایک بڑا ثواب کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. تو یہ بات بڑی خوبصورت بنا دی گئی تھی تمہارے دلوں میں. ظننتم ظن السوء، اور تم نے برا گمان کیا. وکنتم قوما بورا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم تھے، تم ہلاک ہونے والی قوم. بورا کا مطلب ہے ہلاک ہونے والے. ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو بے شک ہم نے تیار کیا ہے، فإنا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کیا،
اعتدا، اعتدو، اعتدت، اعتدتم، اعتدتو، اعتدنا، نہیں، اعتدا، اعتدو، اعتدت، اعتدتم، اعتدتو، اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سعیرن بھڑکتی آگ، سعیر تیز بھڑکتی آگ ہم نے تیار کی ہے۔ کہیں پر سعیرن کا لفظ قرآن پاک میں لفظ جہنم کے ساتھ آیا، جہنم سعیرہ، اور کہیں جہنم کے علاوہ بھی صرف سعیر آیا، بھڑکتی ہوئی، تو بھڑکنے والی چیز آگ ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں بات جہنم کی اور عذاب کی ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ مغفرت فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، ویعذب من یشاء، اور وہ عذاب فرماتا ہے جس کو چاہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ترجمہ کیجئے فراز بھائی، بل ظننتم۔ بل ظننتم، یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زینہ کا مطلب ہے اس نے مزین کیا، زینہ یزینو یہ باب تفعیل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت بنانا، مزین کرنا، یہ ہے زینہ۔ لیکن ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فعل معروف ہوتا ہے اور ایک مجہول ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو انگلش میں پیسو وائز جس طریقے سے ہوتا ہے ویسا ہی۔ وہ زینہ کا ہے زینا، زینا کا مطلب ہے مزین کیا گیا۔ کس نے مزین کیا نہیں پتا، جیسے بولتے فلاں مسئلے میں اتنے لوگ مارے گئے، تو جب زینہ سے زینا ہو جائے، یا ضربہ سے دریبا، قتل سے قتلا، فعل سے فعلا، تو یہ جو ساؤنڈ ہے یہ مجہول کا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ مزین کیا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، کھایا گیا، پیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ سمع اس نے سنا، سمع سنا گیا، کس نے سنا پتہ نہیں، کیا سنا یہ بھی نہیں پتا۔ یہ بھی نہیں پتا، وہ جب آگے جملہ کمپلیٹ ہوگا پھر پتہ چلے گا۔ سمع سنا گیا، اچھا، سمع القراءت قراءت سنی گئی، قراءت کس نے کی اور کس نے سنی نہیں پتا۔ اگر سمع کہیں گے تو مطلب ہوگا اس نے سنا، تو جہاں فاعل کا پتہ نہ ہو تو وہاں مجہول فعل لایا جاتا ہے، سمع سنا گیا۔ اب جیسے قتلوا وہ سب مارے گئے، جیسے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، الذین آمنوا وقتلوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور قتل کیے گئے، قتل کس نے کیا نہیں پتا، قتلا قتلوا یہ مجہول ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح، یہاں لفظ ہے ہمارے پاس زینا، تو زینا مزین کیا گیا، خوبصورت بنا دی گئی، ذالک یہ بات، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، دلوں میں یہ سینیریو تمہارے دلوں میں بڑا خوبصورت ہو گیا، تمہیں مزہ آنے لگا یہ کہ بات ہم تمہارے نہیں دل میں گئے بس اور بچ گئی۔ گئے ہم۔ اب اور ترجمہ کیجیے۔ صحیح، الی اہلیم اپنے لوگ اپنے گھر والوں کی طرف، ابدم ہمیشہ، وزینا اور رچ بس گئی، ذالکا یہ بات، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، تم سب کے دلوں میں، وظننتم اور تم لوگوں نے گمان کر لیا، ظن السوء برا گمان، برا گمان، وکنتم اور تم سب قوم برا ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ بالکل صحیح۔ ایسے اگلی آیت کا ترجمہ زاہد بھائی آپ کیجیے۔ من لم یؤمن باللہ، فعل مضارع پر جب حرف لن آتا ہے تو لن کا کام یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو نصب یعنی زبر دیتا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن میں ہرگز نہیں ایک یہ اضافہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے فیوچر کے ساتھ، یعنی یہ کام ہرگز نہیں ہوگا۔ لن یضربا ہرگز وہ نہیں مارے گا، لن ینقلبا ہرگز وہ نہیں لوٹیں گے، یہ لن کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ لم کا عمل کیا ہے؟ لم اپنے بعد فعل مضارع کو زبر نہیں دیتا بلکہ جزم دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے،
ومن لم یؤمن باللہ تو نون ہو گیا ساکن. یہاں کیا تھا کہ فعل مضارع کو اس نے لن نے زبر دیا اور اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کیا, اور اس کا مطلب ہوا ہرگز نہیں. لم کی 2-3 چیزیں یاد رکھ لیں. نمبر 1 تو یہ کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. نمبر 2 یہ اس کو ماضی کے ساتھ خاص کرتا ہے, مضارع کے ساتھ نہیں. اور اس کے ترجمے میں صرف نہیں آتا ہے, ہرگز نہیں نہیں آتا. تو ترجمہ کیا ہوا؟ ومن لم یؤمن باللہ, اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ماضی جو اللہ پر ایمان نہیں لائے, جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار رکھی ہے. تو لم کی 2-3 چیزیں آپ نے سمجھ لیں. ایک تو یہ ساکن کر دے گا, فعل ماضی میں اس کو لے جائے گا, اس کے میننگز کو, اور اس کے اندر نہیں کا تو ترجمہ ہوگا, وہ تو آپ کو بتائیے کہ لم جو ہے وہ نہیں کا ترجمہ رکھتا ہے. جی جناب. تو یہ روزانہ ہمارے یہ جو آیتیں چل رہی ہیں نا, اس میں گرامر ٹپس بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں, تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں نوٹ کرتے رہیں, نہ یہ سب نکل نہ جائیں گے. جی ترجمہ کیجیے اسی آیت کا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, وہ جو سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ, آیت نمبر 15. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ, کیا ترجمہ ہے اس لفظ کا؟ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ, وہ سب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے. ان قریب, ان قریب وہ سب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے. ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے. کیا کہیں گے اور کب کہیں گے؟ اذا انطلقتم, جب تم, انطلق ينطلق اس کا مطلب ہوتا ہے ڈپارچر, جب تم چلو گے. انطلق کون سا باب ہے یہ انطلق بتائیں؟ انطلق ينطلق باب ان, نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے. انفعال ہو سکتا ہے, باب انفعال. انطلق ينطلق, انطلق اس کا مطلب ہوتا ہے ڈپارچر, کہیں چلنا. انطلق وہ چلا, انطلقوا وہ سب چلے, انطلقتا آپ چلے, انطلقتم آپ سب چلے. اذا انطلقتم جب تم سب چلے تو کیا ہوا اور کس طرف چلے؟ الی مغانم, غنیمتوں کی طرف. جب تم سب چلے غنیمتوں کی طرف, جب تم سب چلے غنیمتوں کی طرف, تو اس وقت کیا ہوا؟ سیقول المخلفون, پیچھے رہ جانے والوں نے کہا, اذا انطلقتم الی مغانم, جب تم سب چلے غنیمتوں کی طرف, لتأخذوها, تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو. لتأخذوها, ہا ضمیر کا مرجع یہ غنیمتیں ہیں, تاکہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو. یعنی تم غنیمتیں لینے کے لیے جب چلے تو انہوں نے کہا ذرونا نتبعکم, آنے دو ہمیں بھی آنے دو, ہم بھی تمہارے پیچھے چلیں گے. ذر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑو, ذرو تم سب چھوڑو, ذرونا تم ہم سب کو تم سب چھوڑو ہمیں, یعنی ہمیں پرمیشن دو. نتبعکم کہ ہم تمہاری اتباع کریں, یعنی یہاں اتباع سے مراد ہے ہم تمہارے پیچھے چلیں, ہم تمہارے پیچھے چلیں, ہمیں بھی آنے دو. ذرونا نتبعکم, ہم بھی تمہارے پیچھے چلیں, ہمیں آنے دو. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے ہیں, یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ ارادہ کرتے ہیں, ان یبدلوا کہ وہ بدل دیں, کلام اللہ اللہ کے کلام کو. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کی بات کو. قل لن تتبعنا, آپ فرما دیجئے ہرگز تم ہمارے پیچھے مت آؤ. کذالکم قال اللہ من قبل, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دے, آپ فرما دیجئے ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ, اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے. کذالکم قال اللہ, کذالکم اسی طرح, قال اللہ من قبل اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. فسیقولون, تو ان قریب وہ کہیں گے,
بل تحسدوننا بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. بل تحسدون نا، بل تحسدون نا جو ہے وہ آبجیکٹ ہے. یحسدو یحسدون تحسدو تحسدون تم سب حسد کرتے ہو. جب تم ان کو آنے کا منع کرو گے تو ان قریب وہ کیا کہیں گے؟ تحسدون تم سب حسد کرتے ہو نا ہم سے. جب آپ ان کو آنے سے منع کریں گے تو وہ کہیں گے کہ تم سب ہم سے حسد کرتے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا بلکہ لا یفقہون الا قلیلا وہ نہیں سمجھتے سوائے تھوڑے لوگ، بلکہ وہ نہیں سمجھتے تھے سوائے چند لوگوں کے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ کانا کی فیملی سے کوئی آ جائے تو پھر ہم کنٹینیوٹی میں آ جاتے ہیں، پاسٹ کنٹینیو. بلکہ وہ نہیں سمجھتے تھے الا قلیلا مگر تھوڑے لوگ. ٹھیک ہے، تو سیقول المخلفون اذا انطلقتم تھوڑی سی مشکل آیت ہے، ذرا غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا، پھر آپ اس کو دہرائیے گا. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ان قریب پیچھے رہ جانے والے جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے، غنیمتوں کو لینے کے لیے جب چلو گے تو وہ کہیں گے ذرونا نتبعکم چھوڑو ہمیں بھی آنے دو، ہمیں بھی ساتھ آنے دو. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دے. قل لن تتبعونا آپ فرما دیجیے ہرگز پیچھے مت آنا. کذالکم قال اللہ من قبل اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے اس سے پہلے. فسیقولون بل تحسدوننا ان قریب وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا بلکہ وہ نہیں سمجھتے تھے مگر تھوڑے لوگ. جی ذوالقرنین ترجمہ کریں اس کا. سیقول المخلفون ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.